اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے نہ صرف یہ کہ دیندار اولاد کی دعا سکھائی، بلکہ اولاد ہونے کے بعد بھی انبیاء کا طریقہ یہ رہا کہ اپنی اولاد کے لیے دینداری کی دعا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ہی کو آپ دیکھیے، پیدا ہونے سے پہلے بھی دعا کر رہے ہیں، لیکن پیدا ہونے کے بعد بھی کیا دعا کر رہے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور جب ابراہیم نے دعا کی اے میرے رب اس بلد کو، اس شہر کو امن والا بنا، مکہ کو، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور اے اللہ مجھے بھی بچا، میری اولاد کو بھی بچا اس چیز سے کہ کہیں ہم بتوں کی عبادت نہ کرنے لگ جائیں۔ فکر باپ کو ہے میرے بچے شرک نہ کریں، بھوکے نہ مریں، جاب لیس نہ ہوں، ان پڑھ نہ رہیں، دنیا اعتبار سے کسی کے محتاج نہ رہیں، اپنا کمائیں کھائیں، اچھے بزنس مین بنیں۔ فکر یہ ہے اے اللہ مجھے بھی بچا، میری اولاد کو بھی بچا، کہیں ہم شرک نہ کرنے لگ جائیں، بتوں کی عبادت نہ کریں۔ باپ کی فکر یہ ہونا چاہیے، ماں باپ کی فکر یہ ہونا چاہیے۔ سب سے بدترین ہلاکت، سب سے بدترین ذلت فائنینشیل پرابلم نہیں ہے، سب سے بڑی ذلت یہ ہے کہ انسان اللہ کے نزدیک جانور سے بھی زیادہ ذلیل ہو، وہ اللہ کے نزدیک نجس قرار پائے۔ انما المشرکون نجس، وہ پاک اولاد مانگ رہے ہیں۔ شرک انسان کو نجس بنا دیتا ہے، عقیدے کے اعتبار سے، اخلاق کے بھی اعتبار سے۔ اس شرک ہی کی گندگی ہے کہ لوگ اپنی بچیوں کو دفن کرتے تھے، اپنے بچوں کو قتل کرتے تھے فقر و فاقے کے خوف سے، اور کعبہ کا برہنہ طواف کرتے تھے، اور ہر قسم کی گندگی میں مبتلا تھے۔ اس شرک کے نتائج میں سے تھا۔ اللہ سے جڑنا، آخرت سے جڑنا انسان کو اچھا بناتا ہے۔ تو انبیاء اپنی اولاد کے بارے میں کیا فکر کر رہے ہیں؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بھی بچا، میری اولاد کو بھی بچا، کہیں ہم شرک نہ کرنے لگ جائیں، کہیں ہم بتوں کے پوجنے والے نہ بن جائیں، بتوں کو توڑنے والا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے مجھ کو بتوں سے بچا، بتوں کی عبادت سے بچا۔